نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان زنیرہ عنبر۔ آج ہم امہات المومنین میں بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے پچھلے پروگرام میں ہم نے ختم کی تھی، اور ہم بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ کس طرح قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ساتھ دیا، کیسی کیسی مشکلیں سہیں دین اسلام کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر کس طرح سے دلجوئی فرمائی۔ ایک نیک بیوی کی جو صفات ہیں، ہر خوبی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں موجود تھی۔ ہم تمام خواتین کے لیے، خصوصاً جو بیویاں ہیں، ان کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں بہترین مثال ہے۔ یہ جو واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یا جو بھی پروگرامز کیو ٹی وی کے ذریعے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد محض آپ کو علم دینا ہی نہیں ہوتا، آپ کے علم میں بہت سے واقعات کو لانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان ہستیوں سے سبق لے کر اس کی مثال ہم خود بنیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کا عملی طور پر فائدہ اٹھائیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اپلائی کرنا، اپلیکیبل ہے ہمارے لیے یہ تمام مثالیں۔ تو ہمارے لیے ان ہستیوں کو رول ماڈل بنایا گیا ہے، اور ہمیں تبھی اس کا فائدہ پہنچے گا جب ہم یہ واقعات سننے کے بعد کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ کس طرح جب ایک نکاح میں آ جاتی ہے عورت ایک شخص کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے، کتنا ثواب رکھا ہے شوہر سے، اس کے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے کا، اور کیا کیا عورت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھریلو بھی ہیں اور مذہبی فرائض بھی ہیں، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بڑا اہم موقع تھا، بہت ہی حساس ایک صورتحال تھی۔ اس موقع پر بغیر گھبرائے، بغیر پریشانی کا، گھبراہٹ کا اظہار کیے، بغیر تعجب اور حیرت کیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دیجئے اور یا کمبل اڑا دیجئے، تو آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم مت کیجئے، پریشان نہ ہوں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے ہیں، ناداروں کی تواضع کرتے ہیں، اور ہر دکھی کی داد رسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یعنی دل جوئی کا ذرا آپ انداز ملاحظہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان فرمائیں، اور اللہ پر ان کی ذات، اللہ کی ذات پر جو ان کا ایمان ہے، ذرا دیکھیے کہ کتنا ہے کہ یہ سوچتی ہیں کہ جب آپ حقداروں کو ان کا حق دیتے ہیں، جب آپ صادق ہیں، جب آپ امانت داری فرماتے ہیں، جب آپ غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، ترجمہ کیا گیا ہے، تو یہ آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے۔ اور اس وقت بھی ان کی نیک نیتی کا حال یہ ہے کہ انہیں بھی سخاوت پر بھروسہ ہے، اپنا مال تجارت سخاوت میں انہوں نے بھی لگایا، اور یہ جانتی تھی کہ سخاوت، دیانت داری، صدق اور یہ جو سچائی ہے اور جو امانت داری ہے، اگر بندے میں یہ اوصاف ہوتے ہیں تو وہ بڑی سے بڑی مشکلوں سے اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پر جب وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ آپ خدا کے رسول ہیں، اور جو غار حرا میں آپ کے پاس آیا تھا
وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے کہ اے کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی، اس وقت میں آپ کی مدد کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو فرمایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی انبیاء اللہ کا پیغام قوموں تک پہنچاتے ہیں، جب بھی ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، تو قومیں ان کی دشمن بن جاتی ہیں، ان کی مخالفت کرتی ہیں، انہیں ایذا پہنچاتی ہیں، حتیٰ کہ انہیں ہجرت پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو یہ تمام واقعات اس وقت بھی واضح ہوئے۔ اب یہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا کردار تھا؟ سوچئے کہ ورقہ کی اس گفتگو سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز تو ہو چکے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، یعنی اے کملی اوڑھنے والے۔ کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی! بات کرتے ہیں تو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ ہماری اپنے نبی سے نسبت کی کیا کیفیت ہوگی، جبکہ اس نبی سے اگر چادر بھی منسوب ہو گئی اور اس کو بھی نسبت ہو گئی تو قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے۔ تو جب آپ کو اس صورت میں، جب سورہ مدثر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ فرماتا ہے کہ اب آپ اپنے گھر والوں کو یا آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں اللہ کے دین کی طرف بلائے، یعنی دین کی دعوت دینا اور انہیں ڈرانا آخرت سے، آخرت کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جو صورت میں انجام ہونا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وحی کے الفاظ پڑھ کر سنائے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ سنتے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر وہ وصف، وہ کمال حاصل کر لیا کہ تاریخ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والی پہلی ہستی کون تھی؟ تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے حد تعریف بھی فرمائی۔ اس سے میں ایک چھوٹی سی بات اور بتانا چاہوں گی کہ مشکات شریف کے باب العلم چیپٹر میں بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے آپ کبھی ریفرنس پہ دیکھیے اور اس کو کوشش کیجئے گا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کی ابتدا کرتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں نا انیشیٹو لینا، ایک پہلا قدم اٹھانا، اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس کو دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی وہ کام کیا، تو جس نے ابتدا کی تھی اسے بھی بے حد اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جو پیروی کرنے والے تھے یعنی جو اس کی تقلید میں تھے انہیں بھی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور ہر دفعہ جتنے لوگ نیکی کی ابتدا کرنے والے یا نیکی کی گواہی دینے والے کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، تو ہر ایک کے بدلے میں ابتدا کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ زندگی میں جب بھی کبھی نیکی کا موقع ملے، میں اس بات سے آپ کو یہی مثال دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ خود اپنے اوپر بھی اس کو رکھ کے سوچتی ہوں کہ واقعی اگر ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو وہ پہلا قدم نہ صرف ہماری بخشش اور ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، بلکہ وہ پہلا قدم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں اور کوئی تو نہیں کر رہا تو میں کیسے، یعنی ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ایک پریشر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ تو ہم جب نیکی کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم اکیلے کیسے یہ سٹیپ لے سکتے ہیں۔ اس لمحے اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ پہلا قدم اٹھانے کی فضیلت کیا ہے، جیسے
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مقام مل گیا، جیسے صدیق اکبر کو مقام مل گیا کہ پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کلمہ حق پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جو کلمہ حق ادا کرے گا تو مجھ پر پہلی مرتبہ جیسے صدیق اکبر ہیں یا جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جس طرح سے ان کے نامہ اعمال میں بھی ہر دفعہ اس کا اجر اور ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہاں پر پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ جب آپ نے نبوت شروع فرمائی، جب اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو کیسی کیسی مشکلیں نہیں آئی ہوں گی۔ ہم تو ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے ہیں تاریخ اسلام میں کہ کس کس طرح کے مصائب تھے، کیسی کیسی تکلیفیں جھیلنی پڑی اللہ کے محبوب رسول کو، اللہ کے حبیب کو، مگر آپ اس میں تنہا نہیں تھے۔ آپ کی یہ شریک حیات جب تک دنیا میں رہیں، جب تک حیات رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر آپ کی مدد فرماتی رہیں اور آپ کے ساتھ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نکاح کے بعد تقریباً 24 سال رہی ہیں، اور اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ نزول وحی کے بعد کتنا عرصہ رہی تو تقریباً 9 سال روایات میں لکھا گیا ہے، اور اس مدت میں ہر تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب شیب ابی طالب میں قریش والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا کہ کوئی ان سے لینا دینا نہیں رکھے گا، کوئی ان کو کھانے کا کوئی سامان مہیا نہیں کرے گا، کوئی چیز نہیں دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ شیب ابی طالب کی جو ایک گھاٹی تھی وہاں پر محصور ہو گئے تھے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا محاصرہ کیے رکھا، اور تقریباً 3 سال تک یہ سخت وقت مسلمانوں پر گزرا۔ اس موقع پر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی جستجو رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تیزی سے لوگ دین اسلام میں داخل ہوں، اور جب بھی انہیں خبر ملتی تھی کہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، تو انہیں بے حد خوشی حاصل ہوتی تھی، بہت زیادہ اس پر فخر محسوس فرماتی تھی، اور جتنی آپ کی دولت تھی، جتنا مال تھا، انہوں نے ایسے ہی نادار مسلمانوں کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اس مال کو صرف کیا۔ تو یہ سخاوت بھی ان میں بے انتہا یہ وصف تھا، غریبوں کی مدد فرمانا، یتیموں کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، اپنا تمام تر مال انہوں نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین خدا میں صرف کر دیا، اپنے پاس کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور جب آپ نے کفار کو دعوت دی، بڑا مشہور واقعہ ہم اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ وہ قبیلہ، آپ کا اپنا خاندان جو آپ کو صادق اور امین کہتے نہیں تھکتا تھا، جو آپ کی تعریف میں مسلسل ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ نوجوان ہے بڑا سچا ہے، یعنی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ صادق ہے، سچ بولنے والا ہے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، کبھی آپ کا مذاق اڑاتے، کبھی آپ کو ایذا پہنچاتے، کبھی پتھر برسانے کی کوشش کرتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، کیا کیا دکھ نہیں دیے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غمگین ہو جاتے تھے کہ میں انہیں ہدایت کے راستے کی طرف لا رہا ہوں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آیا ہوں، اور یہ میرا ہی مذاق اڑاتے ہیں اور میرا ہی انکار کرتے ہیں، تو جب غمزدہ ہو جاتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کرتی تھی، اور جو کفار کی برائیاں تھیں اور جو ایذائیں تھیں، یعنی جو بھی ان کی طرف سے تکلیف کی باتیں تھیں، ان کو بہت ہی ہلکا کر کے بیان کرتی تھی۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتا، وہ میری اس طرح ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسلی ہو جاتی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ خود حبیب خدا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کی تعریف میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں. اور آپ کی عبادت کی کیفیت کیا تھی؟ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں وہ کچھ خریدنے کے لیے گئے تو مکے تشریف لے گئے اور حضرت عباس سے ملے جا کر. پھر حضرت عباس کے ساتھ دوسرے دن صبح کے وقت نکلے تو جب وہاں سے گزر رہے تھے کعبے کے پاس سے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلے کی طرف اس نے رخ کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جو جوان تھا اس کے ساتھ کھڑا ہوا. کچھ دیر کے بعد ایک عورت آئی اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی. ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے. اب یہ جو ہیں عفیف یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مکہ میں کوئی انقلاب آنے والا ہے, یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ تینوں کون تھے؟ تو بیان کیا کہ یہ دو نوجوان جو ہیں یہ دونوں میرے بھتیجے تھے, یعنی ایک عبداللہ کا بیٹا اور ایک ابو طالب کا بیٹا تھا. اور یہ جو خاتون تھی یعنی عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی وہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے, لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا کوئی اس دین پر کا پابند میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے سچائی کی یہاں پر مل رہی ہے. یہاں پہ ایک دلیل ہمیں اور مل گئی کہ کس طرح سے اس معاشرے میں جہاں پتہ ہے کہ اگر کلمہ حق کہیں گے تو جان تک کو خطرہ ہے, تکلیفیں بھی سہنی پڑیں گی, تمسخر بھی ہوگا, ہر طرح کی تکلیف ہوگی, لیکن علل اعلان کعبے میں جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرماتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی سلیقہ مندی یعنی جس طرح سے وہ گھر کو سنبھالتی تھیں, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سنبھالتی تھیں, اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد تعریف فرمائی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی اس زوجہ کی تعریف فرمایا کرتے تھے. اس سلسلے میں دو احادیث بیان کروں گی جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مقام ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے بشارت دیتے ہیں. ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں. یعنی پہلے بات ہو رہی ہے دنیا کی کہ دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں مریم علیہ السلام بنت عمران, آسیہ زوجہ فرعون, اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویل, اور فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگلی ایک اور حدیث مبارکہ یعنی اب دنیا میں بھی افضل ہیں یہ چاروں خواتین. اور پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خط کھینچے یعنی 4 ایسی لکیریں لگائیں اور فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, انہیں زیادہ علم ہے. فرمایا 4 عورتیں جنت کی تمام عورتوں سے بہتر ہیں. یعنی اب آپ دیکھیے دنیا میں بھی افضل ہیں اور جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہیں. فرمایا اول خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, دوم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور سوم مریم رضی اللہ تعالی عنہا, اور پھر آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی تعریف بیان فرمائی گئی. ان کی دینی فراست کا بھی بڑا ذکر ہے کہ کس طرح سے دین کو سمجھتی تھی, معاملات کو سمجھتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ہمیشہ ان کی تعریف ان کی حیات میں بھی فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئیں. 2 فرزند بھی ہوئے, عبداللہ اور قاسم, جن کا وصال ہو گیا, حیات نہیں رہے. اور پھر اس کے بعد حضرت زینب, پھر اس کے بعد حضرت رقیہ, پھر ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جب 20 رمضان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دنیا سے تشریف لے گئیں, رحلت فرما گئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال ہوا اور آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. اور آپ کے وصال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام سے قربانی فرماتے تھے, اور جب قربانی فرماتے تھے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے اور ہمیشہ ان کی تعریف فرماتے تھے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ازواج مطہرات, یہ جو عظیم ہستیاں ہیں,
اللہ ہمیں ان کی ذات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام.